ہوگا وہ انشاءاللہ مسجد قباء میں، اور جدھر انشاءاللہ ہم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے مسجد قباء میں۔ اس سے پہلے جو چند مساجد ابھی آنے والی ہیں، مسجد ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جس کو مسجد سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ مسجد امام بخاری رحمہ اللہ مسجد اجابہ جس کو 3 دعاؤں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد کو مسجد سجدہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ ادا کیا، اتنا لمبا سجدہ ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے کہ شاید اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اتنا لمبا سجدہ ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب اللہ کے نبی سجدے سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ ادا کیا، میں گھبرا گیا کہ شاید آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہ خوشخبری دی، میں نے اس کے شکر میں یہ سجدہ ادا کیا۔ کیا خوشخبری دی کہ میرا جو امتی میرے اوپر ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھے گا، اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے شکر میں نے یہ سجدہ ادا کیا۔ ابھی آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیں گے، یہ ہوٹل کے پچھلی سائڈ پر آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئے گی۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد امام بخاری رحمہ اللہ، ہوٹل کے بائک سائڈ پہ، دونوں ہوٹلوں کے درمیان میں۔ اور آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں گے، آپ کو درختوں کے ساتھ ایک پتلا سا مینار نظر آ رہا ہے مسجد کا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد ابی ذر غفاری۔ یہ سامنے والی میرے بھائی، یہ جو پتلا سا مینار ہے درختوں کے ساتھ، کھجی کا درخت بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس مسجد کا نام ہے مسجد ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدھے ہاتھ کی جانب مسجد امام بخاری رحمہ اللہ، دونوں ہوٹلوں کے درمیان میں، اور الٹے ہاتھ کی جانب جو ہے مسجد ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مسجد کو مسجد سجدہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ ادا کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وکیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ تو اس لیے اس کی عادت بنائیں، کوشش کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے پیارے نبی کا نام مبارک آئے تو ہماری زبانوں سے جاری ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب ایک اور مسجد آ رہی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ، یہ ساتھ والی۔ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کو 3 دعاؤں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساتھ والی جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ اس مسجد کو 3 دعاؤں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے 3 دعائیں کی، جن میں سے اللہ رب العزت نے 2 دعائیں جو ہیں یہ قبول فرمائی اور ایک دعا کو منع فرمایا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو آگے آگاہ کروں گا۔ جو 3 دعائیں کی تھی اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ ابھی جیسے ہم انٹر پاس سے باہر نکلیں گے، آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب جو ہے روئے زمین کا سب سے مبارک، کون سی مسجد کے اندر جائیں گے؟ یہ وہ مبارک قبرستان، مبارک قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین آرام فرما رہے ہیں، اور اسی مبارک قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں آرام فرما رہی ہیں، اور ایک صاحبزادہ آرام فرما رہے ہیں، اور اسی مبارک قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، امت کی 9 مائیں آرام فرما رہی ہیں۔ بتا تو کسی مسجد کے اندر جائیں گے نہیں؟ یہاں پر پہلے سلام پیش کریں۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل جنت البقیع، یا اہل جنت البقیع، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اور اسی مبارک قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، امت کی 9 مائیں آرام فرما رہی ہے، اور اسی مبارک قبرستان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہے،
اور ان مبارک قبرستان والوں کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کے وسلم اندر جانا جنت البقیع والوں کے لیے خصوصی شفاعت کریں گے. ویسے تو ہر امتی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اور جنت البقیع والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی شفاعت کریں گے. تو اس لیے کوشش کریں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ جو ہمارا آخری وقت قریب ہے تو ہم سب کو جنت البقیع کی مٹی نصیب فرما. آمین. کیونکہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی شفاعت کریں گے. یہ اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں. ابھی جس ایری اور یہ مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ 2 اوقات ہیں اس کے کھلنے کے مرد حضرات کے لیے. ایسے جو جنازہ ہوتا ہے ہر نماز کے بعد تکفین جو ہے وہ جنت البقیع میں ہی ہوتی ہے. یہ 2 اوقات جو ہیں یہ مرد حضرات کے لیے دروازہ اس کا کھولا جاتا ہے. مرد حضرات اندر جا کے سلام پیش کرتے ہیں. ابھی جس ایریے میں ابھی ہم جا رہے ہیں اس ایریے کو منافع کا ایریا کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اوپن ایریا ہوا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جن مقامات پر دونوں عیدین کی نمازیں ادا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا فرمائی، یہاں پر اب مساجد بنا دی گئی ہیں. ابھی آپ تھوڑا سا آگے جو ہے آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں گے، آپ کو 2 ہوٹل نئے تعمیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آگے تھوڑا سا جیسے بھی ہماری گاڑی ہوٹل لے گی مڑے گی، اب دیکھیں گے آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب آگے 2 ہوٹل نئے تعمیر ہو رہے ہیں. ان دونوں ہوٹلوں کے درمیان کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب جو ہوٹل نئے تعمیر ہو رہے ہیں، ان دونوں ہوٹلوں کے درمیان کے اندر جو مسجد ہے بیچ میں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آگے جیسے والی گاڑی مڑے گی آپ کو 3 مساجد نظر آئیں گی. مسجد غمامہ جس مسجد کو بادروں والی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسجد علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ. جس مسجد کے کالے پتھر اور 6 گنبد ہیں، یہ ابھی آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں گے، یہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 نمبر گیٹ ہے. 6 نمبر گیٹ کے اوپر یہ تینوں مساجد ہیں. جو مسجد غمامہ ہے اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عیدین کی نمازیں ادا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائی، اور اللہ کے نبی نے ایک غیبانہ جنازہ بھی ادا فرمایا. اور ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز ادا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے مدینہ المنورہ میں بارش عطا کی. تو اس لیے اس مسجد کو بادروں والی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مسجد غمامہ کو. آگے ایک اور مسجد آ رہی ہے، مسجد عثمان. یہ آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کے اندر جائیں گے؟ میری 100 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیتا. اور کس مسجد کے اندر جائیں گے؟ یہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. مسجدوں کے اندر جائیں گے. ابھی آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب ایک اور مسجد آ رہی ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد بلال. کتابوں میں آتا ہے کہ یہ مسجد تاریخی مسجد نہیں ہے، صرف اس مسجد کو نام کی نسبت سے جانا جاتا ہے. اور مدینہ المنورہ کے جب علماء سے سنا کہ اس مقام پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک ہے، جس جگہ پر مسجد بلال بنائی گئی ہے. کتابوں میں اس کے بارے میں نہیں آتا. کتابوں میں آتا ہے کہ صرف اس مسجد کو نام کی نسبت سے جانا جاتا ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز رہے. شروع کے دنوں میں اسلام قبول کیا، اور اس دین کی خاطر، اسلام کے خاطر انہوں نے کافی زیادہ تکلیفیں برداشت کی. ان کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا، اور ان کے سینے پر بڑی بڑی چٹان رکھ لی جاتی، اور احد احد کہتے. اللہ رب العزت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا اونچا مقام دیا کہ چلتے تو یہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں تھے، ان کی قدموں کی جو آواز ہے، قدموں کی جو آہٹ ہے، اللہ رب العزت جنت میں سنایا کرتے تھے. اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا. آپ کو جو میں نے مسجد دکھائی تھی شروع میں، مسجد اجابہ، جس کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے 3 دعائیں کی، جن میں سے 2 دعائیں جو ہیں قبول ہوئی. پہلی دعا کی کہ یا اللہ میری امت میں کبھی قحط سالی کا عذاب نہ آئے، بھوک کا عذاب نہ آئے.
بھوک کی وجہ سے میرا کوئی امتی ہلاک نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا کہ امت محمدیہ کا رزق ختم نہیں ہوگا، بھوک کی وجہ سے کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ دوسری دعا کی کہ یا اللہ میری امت میں اجتماعی طور پر بھی ایسا عذاب نہ آئے جیسے کہ پہلے قوموں پر عذاب آیا، کسی پر اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی پر پتھروں کی باری، کسی کو پانی کا عذاب، مختلف عذاب آئے پہلے قوموں پر، تو جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو امت محمدیہ پر اجتماعی طور پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس کی وجہ سے یہ امت جو ہے اجتماعی طور پر ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تیسری دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے اندر آپس کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بھائی چارے سے رہے، محبت سے رہے، اتفاق سے رہے۔ تو اللہ نے اس دعا کو منع فرمایا کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، یہاں پر جو شخص جیسا عمل کرے گا اللہ رب العزت نے ایک دن مقرر کیا ہے کل قیامت کا، اللہ اس کو ویسے ہی نعمت بدل دیں گے، اس لیے یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ تین دعائیں کی تھی مسجد اجابہ کے مقام پر۔ ابھی جس ایریے سے بھی ہمارا گزر ہو رہا ہے یہاں پر ایک وادی ہے، بہت ہی خوبصورت وادی ہے۔ مدینہ المنورہ میں دو خوبصورت وادیاں ہیں جن وادیوں کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے، اور ان دونوں وادیوں کو جنت کی وادی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ اس جو پہلے جو وادی آ رہی ہے اس وادی کا نام ہے وادی بطحان، اور اس وادی کو خاک شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جس بس میں مدینہ تھے اس بس میں مدینہ جائیں گے۔ جو ایک یہودی کے غلام تو وہی ہوئے گی لیکن ڈرائیور دوسرا ہوگا۔ آپ کو ایک شرط پر بات کروں گا کہ مجھے کھجوروں کے درخت لگا کر دے، اور جب وہ بڑے ہوں گے اور پھل دینا شروع کریں گے تب میں آپ کو آزاد کروں گا۔ آپ کے الٹے ہاتھ کے جانب جو یہ خالی میدان آپ دیکھ رہے ہیں اس کو خاک شفا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آگے بھی بتایا جائے گا۔ اور یہ جو ایریا ہے اس ایریا کو وادی بطحان، اور یہ وہ ایریا جس جگہ پر اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی سے آزاد کروانے کے لیے جو کھجوروں کے جو درخت لگائے تھے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ صبح کو لگائے شام تک، یہ شام کو لگائے صبح تک وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے پھل دینا شروع کیا، تو اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس یہودی سے آزاد کروایا۔ اور اس جگہ پر ایک خاک شفا کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی اس ایریا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جلد کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور مٹی لگا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زخموں پر لگایا، تو اللہ رب العزت نے شفا دی، تو اس لیے اس جگہ کو خاک شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور آگے کی اور مسجد آ رہی ہے مسجد جمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، تو مدینہ المنورہ کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو نماز ادا فرمائی وہ فجر کی نماز ادا فرمائی، اور سب سے پہلی جو مسجد تعمیر فرمائی، جس مسجد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی، وہ ہے مسجد قباء۔ یہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر سب سے پہلا یہ کون سی ہے؟ یہ بھی آپ کے الٹے ہاتھ کے جانب جو مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ کے نبی نے جمعہ پڑھایا تھا کی سرزمین پر اس کے اندر جائیں گے، اس مقام پر ادا کی، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ۔ یہ بھی آپ کے سیدھے ہاتھ نہیں بنا رہے نا خوبصورت۔ یہ مسجد صرف نماز کے اوقات میں کھلتی ہے اور باقی اوقات میں یہ مسجد بند ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر سب سے پہلا جمعہ اس مقام پر ادا کیا، اور جیسے میں نے پہلے آگاہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر سب سے پہلی جو مسجد تعمیر فرمائی، جس مسجد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی، وہ ہے مسجد قباء۔ اور اللہ رب العزت نے اس مسجد کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے یا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پورے روئے زمین کے اوپر یہ واحد مسجد ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو شخص جتنی مرتبہ بھی اپنے ہوٹل سے یا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل ادا کرے، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں کہ وہ مقبول عمرہ کے جس عمرے کو اللہ نے قبول کر لیا. تو یہاں پر انشاءاللہ ہم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے. 2 رکعت تحیۃ المسجد اس لیے ادا کرنی ہے کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے کہ جب بھی کسی مسجد کے اندر جائیں اور فرض نماز کے اندر وقت باقی ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کیے کریں. اس کی عادت بھی بنائیں, کوشش بھی کریں اور اللہ سے بھی مانگتے رہیں. اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے. 2 رکعت نفل ادا کرنے پر ایک عمرے کا ثواب ہے. اور کچھ حاجی یوں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم آ چکے ہیں, 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نفل کی ادا کریں گے ہمیں 2 عمروں کا ثواب ملے گا. 6 ادا کریں گے ہمیں جو ہے 3 عمروں کا, 8 ادا کریں گے 4 عمروں کا ثواب. یہاں پر بھلے 10 رکعت نفل کی ادا کریں یا 20 ادا کریں, ایک عمرے کا ثواب ہے. تو یہاں پر جو ہے جیسے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گیٹ ہیں, جب آپ حرم شریف کے اندر جاتے ہیں سارے گیٹ ایک جیسے ہیں, تو اس مسجد کے بھی گیٹ ایک جیسے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ گروپ کی شکل میں جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر مرد حضرات اپنی خواتینوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. خواتین اور مرد حضرات کی نماز کی جو جگہ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے. تو مرد حضرات اپنی خواتینوں کے مقام پر چھوڑیں, واپسی اپنی خواتینوں کو ساتھ لے کر آنا ہے. راستے سے ہیں اس راستے کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا جائے, اس کے بعد جو ہے واپسی آنا ہے. اور یہاں پر انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوگا. کوشش کریں کہ ٹائم کا بھی خیال رکھیں یہاں پر انشاءاللہ. اور اترتے وقت گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیں, گاڑی کا